انبیاء اور اولیاء کے مزارات اور قبور کے متعلق مکتب خلافت سے وابستہ افراد کی نظر میں قبور پر مزارات اور روضہ جات تعمیر کرنا حرام ہے، اور وہ اس سلسلے میں جو روایات پیش کرتے ہیں ان میں سے اہم ترین روایت یہ ہے۔ حضرت علی بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جنازہ میں شامل تھے کہ آپ نے فرمایا، تم میں سے کوئی ایسا ہے جو مدینہ جائے اور وہاں جتنے بت ہوں انہیں توڑ ڈالے، اور جتنی قبریں ہوں انہیں برابر کر دے، اور جتنی تصویریں ہیں انہیں خراب کر دے۔ تو ایک شخص نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ کام کروں گا۔ وہ شخص گیا، مگر وہ اہل مدینہ سے ڈر گیا اور واپس لوٹ آیا۔ حضرت علی نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جاؤں گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم چلے جاؤ۔ حضرت علی گئے، پھر واپس آئے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ، میں نے تمام بت توڑ دیے اور تمام قبر برابر کر دی اور تمام تصویریں خراب کر دیں۔ کتب میں یہ روایت باتکرار بیان کی گئی ہے، ہم نے اس کو کامل صورت میں یہاں نقل کیا ہے۔ تنقید و تبصرہ۔ ہم آئندہ صفحات میں بیان کریں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ کی قبر کی زیارت کی تھی اور اس قبر پر بیٹھ کر خود روئے بھی تھے اور حاضرین کو بھی رلایا تھا۔ آپ کی والدہ ماجدہ کی وفات مدینہ میں ہوئی تھی اور اس وقت آپ کی عمر 6 برس کی تھی۔ آپ نے 53 برس کی عمر میں مکہ سے مدینہ ہجرت کی اور ہجرت کے بعد والدہ ماجدہ کی قبر پر تشریف لے گئے۔ اس سے معلوم ہوا ہے کہ آپ کی والدہ ماجدہ کی قبر 47 برس تک صحیح و سالم حالت میں تھی اور اس کا پہچاننا ممکن تھا۔ اگر قبر سطح زمین کے بالکل ہی برابر ہوتی تو آپ یا آپ کے صحابہ ان کی قبر کو نہ پہچان پاتے۔ سوال یہ ہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ کی قبر پر تشریف لائے تو آپ نے اسے سطح زمین کے برابر کرنے کا حکم صادر کیوں نہ کیا؟ اہل مدینہ کے ایمان کے واقعات انتہائی مشہور ہیں، ہم اس کی تفصیل بحث میں نہیں پڑھنا چاہتے، لیکن اتنی بات تو ہر شخص جانتا ہے کہ انصار مدینہ میں سے چند افراد نے مکہ میں دعوت اسلام کو قبول کیا تھا۔ پھر آپ نے ان کو دعوت پر حضرت مصعب بن عمیر کو اسلام کا معلم و مبلغ بنا کر مدینہ بھیجا۔ ان کی دعوت کے نتیجے میں اسلام نے مدینہ میں کچھ ترقی کے منازل طے کیے۔ پھر انصار مدینہ کا ایک گروہ ایام حج میں مکہ آیا اور انہوں نے بیعت عقبہ کی اور انہوں نے آپ کو مدینہ ہجرت کی دعوت دی۔ آخر کار رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے۔ چند دن آپ نے قباء کی بستی میں قیام کیا اور جب حضرت علی علیہ السلام ساتھ آ ملے تو آپ مدینہ شہر میں تشریف لائے اور مدینہ میں آپ کی حکومت اس وقت قائم ہوئی جب آپ نے یہودی قبائل سے معاہدہ کیا۔ یہ تاریخ مختصر ہے، آئیے اب سابقہ روایات کا جائزہ لیں۔ روایات کہتی ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جنازے کی عشائیت میں شامل تھے کہ آپ نے بت توڑنے، قبریں یکساں کرنے اور تصویریں خراب کرنے کا حکم صادر کیا اور ایک شخص نے یہ ذمہ داری قبول کی۔ وہ مدینہ آیا، اہل مدینہ سے ڈر گیا اور وہ کچھ کیے بغیر واپس آ گیا۔ پھر حضرت علی آئے اور انہوں نے آپ کے فرمان کی تعمیل کی اور پھر واپس جا کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع بھی دی۔ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ جنازہ مدینہ میں نہیں تھا، مدینہ سے کہیں باہر تھا۔ روایت کے اسلوب سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ابھی تک مدینہ پر آپ کی حکومت قائم نہیں ہوئی تھی۔ جس شخص نے قبریں یکساں کرنے اور بت توڑنے اور تصاویر خراب کرنے کا وعدہ کیا وہ مدینہ آیا، لیکن وہ اپنے اقدام کے بھیانک نتائج سے گھبرا گیا اور واپس چلا گیا۔ آخر کار حضرت علی اٹھے اور یہ سب کچھ کرنے کا وعدہ کیا، مدینہ آئے، فرمان نبوی پر عمل کیا اور پھر
واپس جنازے کے جلوس میں آ کر شریک ہوئے اور اپنی کارروائی سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کیا۔ اگر ہم یہ فرض کر لیں کہ یہ واقعہ قیام قبا کے وقت کا ہوگا تو اس میں دشواری یہ ہے کہ قبا سے مدینہ کا اچھا خاصا فاصلہ ہے، اور ایک شخص جو قبا سے مدینہ جاتا ہے پھر گھبرا کر مدینے سے واپس قبا آتا ہے، اس کے لیے اچھے خاصے وقت کی ضرورت ہے۔ پھر حضرت علی جاتے ہیں اور آپ کے فرمان کے تحت بتوں کو توڑتے ہیں، تمام قبروں کو یکساں کرتے اور تمام تصاویر کو خراب کر کے واپس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ جاتے ہیں، اور ابھی تک رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم مشیت جنازہ میں مصروف ہوتے ہیں۔ دنیا کے ذہین افراد سے ہمارا سوال یہ ہے کہ اس وقت مدینہ شرک و کفر سے لبریز تھا، وہاں ایک آدھ بت تو نہیں ہوگا، بہت سے بت ہوں گے، اور ایک آدھ قبر بھی نہیں ہوگی، بہت سی قبور ہوں گی، اور ایک آدھ تصویر کی بجائے بہت سی تصاویر ہوں گی۔ حضرت علی اکیلے گئے اور تمام بتوں کو توڑا اور تمام قبروں کے نشانات کو مسمار کیا اور تمام تصاویر کو خراب کیا، تو کیا شہر کے کافروں نے خاموشی سے یہ سب کچھ برداشت کر لیا ہوگا اور کوئی مزاحمت اور احتجاج نہیں کیا ہوگا؟ آخر کار بلند و بالا قبروں میں مدفون افراد کی اولاد بھی اس شہر میں موجود ہوگی، تو کیا انہوں نے حضرت علی کو ایسا کرنے سے کھلی اجازت دے دی ہوگی؟ اور پھر لطف یہ کہ حضرت علی بس مختصر سے وقت میں یہ سب کچھ کر کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ بھی گئے۔ کیا یہ سب کچھ ممکن بھی ہے؟ اور پھر عجیب بات یہ ہے کہ حضرت ابھی تک تشییع جنازے میں ہی مصروف تھے۔ کیا کوئی عقل مند ہمیں یہ بتا سکتا ہے کہ جنازے کا جلوس 12 یا 14 گھنٹے پر محیط تھا؟ بالفرض اگر جنازے کی مشیت اتنے طویل وقت تک جاری رہی تھی تو لازماً مرنے والا شخص کوئی مشہور و معروف شخصیت ہوگا۔ آخر کار مشہور شخصیت کا نام نہ لکھنے میں کون سی حکمت ہے؟ حقائق کی کسوٹی پر یہ حدیث کسی طرح بھی پوری نہیں اترتی، اور اگر پوری اترتی ہے تو ہمیں مطمئن کیا جائے۔ اب لگے ہاتھوں اس روایت کا تمتمہ بھی سن لیجیے۔ حضرت علی علیہ السلام نے ابو الحیاج اسدی سے فرمایا، میں تجھے اس مہم پر بھیج رہا ہوں جس مہم پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا تھا کہ میں ہر قبر کو یکساں کروں اور ہر بت کو پاش پاش کروں۔ روایت کا یہ تمتمہ جو کہ ایک کمزور بنیاد پر قائم ہے، کسی طرح سے بھی قابل قبول نہیں، کیونکہ حضرت علی نے ابو الحیاج اسدی کو یا تو اپنے دور حکومت میں بھیجا ہوگا یا خلفائے ثلاثہ کے عہد میں روانہ کیا ہوگا۔ خلفائے ثلاثہ کے عہد میں اگر کوئی مہم روانہ کرنی مقصود ہوتی تو وہ حضرت علی کے ذریعے سے ناممکن تھی۔ اگر یہ روایت حضرت علی کے اپنے دور حکومت سے تعلق رکھتی ہے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے ثلاثہ کے عہد میں نہ تو قبریں یکساں کی گئی تھیں اور نہ ہی بت توڑے گئے تھے۔ کیا مکتب خلافت سے وابستہ افراد ہمیں یہ بتانے کی زحمت کریں گے کہ ایران اور شام اور افریقہ تک فتوحات کا سلسلہ پھیلانے والے بزرگوں نے قبائل کے بتوں کو اتنے طویل عرصے تک باقی کیوں رہنے دیا؟ اگر دونوں روایت کو بالفرض محال صحیح سمجھ بھی لیا جائے تو اس کا مقصد صرف یہی ہو سکتا ہے کہ حضرت علی نے خود مشرکین کی بلند و بالا قبروں کو یکساں کیا ہوگا اور ابو الحیاج کو بھی اس مقصد کے لیے روانہ کیا ہوگا۔ مذکورہ روایات سے تو مشرکین کی قبروں کے قبہ جات منہدم کرنے کا ثبوت ملتا ہے، مگر مکتب خلافت سے وابستہ افراد مومنین اور صحابہ و اہل بیت کی مزارات گرانے پر اصرار آخر کیوں کر رہے ہیں؟ کیا ہمیں کوئی تسلی بخش جواب دے کر مطمئن کرے گا؟